وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القیامة انا وهو وضم اصابعه رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 2631۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے دو لڑکیوں کے پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ دو لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو کل قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ۔ اس کے بعد وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول کر میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے، یعنی جس طریقے سے دو انگلی ساتھ میں ہم اٹھاتے ہیں یا ساتھ میں ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز وہ شخص اور میں بالکل سٹا ہوا ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے، اگر کوئی شخص دو لڑکیوں کے تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے، شادی ہو جائے، تو اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو اس وقت حالات ہے لڑکیوں کے خلاف، یعنی اگر لڑکی پیدا ہو جائے لڑکیوں کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس لڑکی کو زندہ جلا دیتے تھے یا دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے لڑکیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اسلام میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلا دین تھا کہ آپ نے لڑکیوں کی عزت و اکرام کے بارے میں باتیں بتائی کہ لڑکیوں کی عزت یہ ہے، اور جو شخص دو لڑکیوں کی تربیت کرے گویا کہ اس نے جنت حاصل کرنے کا ٹکٹ پا لیا، جنت کا حصول کا ذریعہ بن گیا۔ یہ دو لڑکیوں کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی عزت کی نگرانی کرنا، ان کے اوپر پوری پوری نگاہ رکھنا، اگر یہ ہم کام کرتے ہیں یہ مقام ہے۔ لیکن کیا آج یہ جو ہے اس حدیث کے تحت ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں ایسے ہیں، تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بہن ہو یا بیٹی ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ان کو اس طرح کی عزت و اکرام دے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے پورے اوپر نگاہ رکھے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ مغرب کے لوگوں نے اس طریقے سے عریانیت کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، بالکل کیا کیا کرائم کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے اپنے بچیوں کو، اپنے لڑکیوں کو کیسے بچانا ہے۔ قرآن کریم کا آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی لڑکیوں کا جو مقام بتایا گیا ہے، لڑکیوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، لڑکیاں گھر کی ملائکہ ہیں، گھر کی ایک پردگی کی چیز ہے۔ ہم لڑکیوں کو، ہم اپنے بچیوں کو صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کا آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ بہت ہی بیکار عمل ہے۔ لیکن ہم اس عمل میں ہیں یا نہیں؟ ہمیں دیکھنا کسی کی بھی لڑکی ہو، کسی کی بھی بچی ہو، اس کے اوپر عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو اپنا بیٹی اور بہن سمجھ کر دیکھے۔ لیکن آج ہم لوگ، ہمارا معاشرہ ان برائیوں میں بالکل ملوث ہو گیا ہے۔ خود بھی کیا ہے، دوسرے کو ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کو تیرشی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کرنے والا کون ہے؟ مغرب نے کیا کیا؟ اس طریقے سے پردے کا بالکل عریانیت بچایا، پردہ بالکل ہٹا دیا، بالکل کن کن برائیوں میں ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان کو چھوڑ کر ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہاں حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جو شخص دو بیٹیوں کے، دو بچیوں کی تربیت کرے وہ کل قیامت کے روز میں اور وہ ہوں گے، یعنی دو ساتھ میں ہوں گے۔ یہ مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو قرآن کریم میں بھی آیت ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنے حوث کو بچاتے ہوئے، اپنی نگاہ کو بچاتے ہوئے، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، ان کو عزت دے، ان کو مرتبہ دے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی حیا والا بنائے اور اپنے بچیوں کے بھی پاک دامن و حیادار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔